قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف سید خورشید احمد شاہ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے سلسلے میں بنائے گئے JIT پر سوال کے جواب میں کہا، دیکھیں جمال صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ متنازع اس لیے بنایا جا رہا ہے اور جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے کہ اس کو کنٹروورشل بنا دیں. بات بڑی سمپل ہے، لوگوں کو بھی سمجھنے چاہیے اور ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ GIT بنی ہی میاں نواز شریف کے لیے تھی. 2 ججز نے تو بڑا واضح فیصلہ دے دیا تھا. 3 ججز نے بڑا واضح طور پہ اس بات پہ سپورٹ کی انڈائریکٹ وے میں کہ نہیں، یہ اتنا ایپ ایزٹ میں نہ کرے، اس کو ہم ذرا انویسٹیگیشن بھی پراپر کر لیں. اس وجہ سے GIT بنے اور GIT سپریم کورٹ نے بڑی سوچ سمجھ کے بنائی ہے. اور ایک مرتبہ کچھ نام گئے، وہ انہوں نے رد کر دیے، پھر بعد میں بنائے. مگر جس طریقے سے گورنمنٹ اس کو ڈیل کر رہی ہے یا اس کو فیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پہلے دن سے ان لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو متنازع بنائے. اس میں کہا کہ یہ 2 لوگ جو ہے اس میں وہ ایسے ہیں جو ہمارے حق میں نہیں ہیں اور یہ ہوگا ہمارے، اس کو متنازع بنایا. اس کے بعد بیٹھے بیٹھے ایک تصویر ان لوگوں نے لیک کروائی، اور تصویر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سمجھے تو اس تصویر میں تو کچھ نہیں ہے. اس تصویر میں تو انویسٹیگیشن ایسے ہی ہوتی ہے دنیا میں. شاید ان لوگوں نے ان کے لیے نئی بات ہو، شہزادے ہیں، ان کے لیے نئی بات ہو. اگر تشویش دیکھنی ہے تو پھر آصف زرداری کی دیکھ لیں. پنجاب سے ایک شخص کو ایڈیشنل IG کو IG بنا کے بھیجا، اس زبان بھی کاٹ دی اس کی. تشویش دیکھنی ہے تو بے نظیر بھٹو کی دیکھتے، کس طریقے سے اینٹوں پہ بیٹھتی تھی، کس طریقے سے عذاب سے گزرتی تھی. ان کے تو کیسز بھی یہ ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ یہ سزا دینی ہے. تو یہ ایک جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. اور جس قسم کی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، جس قسم کی ان کے لوگوں کی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جی ہم دھرتی تنگ کر دیں گے، بچوں کو ان کے جگہ نہیں ملے گی رہنے کی، یہ نہیں ہوگا، اس قسم کی اسٹیٹمنٹ. اور پھر وہ ڈرامہ استعفائے پھر واپس لینا، اور پھر دوسرے نے کہہ دیا کہ کسائی کی دکان ہے، نال ہے، بددیانتدار ہے. یہ اس قسم کی کھل کے بات کرنا اداروں کے خلاف، ان کی معصومیت تو میں سمجھتا ہوں ختم ہو چکی ہے. نہال ہاشمی اور دیگر لیگی رہنماؤں کے حالیہ متنازع بیانات کے بارے میں انہوں نے کہا، دیکھیں، ان لوگوں نے جب سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تو ان کو کچھ نہیں ہوا، اور حکومت بھی ان لوگوں نے کی. ایک بندے کو سزا تک نہیں آئی، اور یہ بھی تاریخ ان لوگوں نے دہرائی، اور یہ بھی تاریخ یہی لوگ دہرا رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو تھریٹ کرنا، ڈائریکٹلی ججوں کے اوپر الفاظ کسنا، ڈائریکٹلی GIT جو سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے، ان کے آرڈر پہ بن رہی ہے، ان پہ حملے کرنا، ان کے لیے جو الفاظ کسے جا رہے ہو. تو اس حملے میں فرق نہیں ہے. کوئی حملہ تو ان لوگوں نے کر دیا ہے، اب آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے. پنجاب پیپلز پارٹی کے مستقبل کے بارے میں سید خورشید احمد شاہ کا کہنا ہے، 3-4 ایسے دور دیکھے، ایسے حالات دیکھے. بھٹو صاحب سے جب چلے گئے اس دنیا سے تو کافی لوگ ہمارے چلے گئے تھے. بالکل لوگ کہتے پیپلز پارٹی تو اب ختم ہو گئی، مگر 86 میں آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر شائن کیا، باہر جو لوگ آ گئے. پھر 90 میں بھی ہمارے ساتھ کچھ ہوا، کافی لوگ ہمیں چھوڑ گئے. پھر 97 میں بھی لوگوں نے ہمیں بالکل 14 سیٹیں تھی، ملا کے 17 سیٹیں تھی. اس کے بعد نواز شریف کو دیکھ لیں، نواز شریف جب گیا تو سارے لوگ اس کو چھوڑ گئے، اکیلا تھا، 14 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں آیا، پھر وہ آ گئے. ہاں، ایک فرق ہے کہ ان زمانوں میں صرف 2 پارٹیاں ہوتی تھیں، ان زمانوں میں صرف 2، اب تیسری پارٹی بھی آ گئی ہے. یہ فرق ضرور ہے، مگر میں اس کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوں انشاءاللہ، کیونکہ پیپلز پارٹی گراس روٹ ایک پارٹی ہے، اس کی جڑیں ہیں اس ملک میں. ہم پانی کے بلبلا نہیں ہیں کہ ایک جھٹکا دے کے نکلے اور بیٹھ گئے. ہماری جڑیں ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جو بھی آج تک کام کیے ہیں وہ ہسٹری کا ایک حصہ رہا ہے. اور اس کے تحت لوگ آج بھی کہتے ہیں، مزدور یا کسان جو بھی ہے، ینگ مین جو بھی روزگار والے، ملازم طبقہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جماعت ہے جو لوگوں کی آواز بنتی ہے اور نظر آتی ہے، کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے، خدمت کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے.
وہ چلتے ہوئے بھی نظر آتی ہے. ان کو احساسات ہیں کسانوں کے مسائل کا, مزدوروں کے مسائل کا, ملازم طبقے کے مسائل کا, پینشن ہولڈرز کا, بہت سے ایشوز ہیں ان کا ہمیں احساس ہوتا ہے. مگر انفارچونیٹلی پروپیگنڈا میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, اتنا پروپیگنڈا کرتی ہے کہ سچ کو جھوٹ بنا دیتی ہے, جھوٹ کو سچ بنا دیتی ہے. یہ تو ہے. بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی خورشید احمد شاہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا, دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس قسم کے ایشوز بڑے کم آتے ہیں. ہمارے پاس تو پیراز آتی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد ڈبیٹ ہوتی ہے, آپ بہت سے ایشوز سامنے دیکھتے ہیں, مگر وہ جب تک ہمارے سامنے آڈیٹر جنرل آف پاکستان لے کے نہیں آتا تب تک ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اور جب آ جاتے ہیں تو پھر ہم بڑی سختی کے ساتھ نپٹتے بھی ہیں, اس کو دیکھتے بھی ہیں. مگر باوجود یہ کہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ اس وقت جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں یہ بجٹ اس ملک کا لوگوں تک نہیں جاتا, چند بڑے خاندانوں تک جاتا ہے. بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں, کانٹریکٹ ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بعد میں پتہ پڑتا ہے, مگر نظر بھی آتا ہے. لٹ مار بالکل کھلے عام ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کہنے والا نہیں ہے, کوئی ثبوت لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, مگر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ لٹ مار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے خورشید شاہ کہتے ہیں, دیکھیں 220 ارب روپے پرائم منسٹر کے ہیڈ میں رکھتی ہے, ایک ہیڈ بنایا جس میں اسکیم ہے ہی نہیں, کوئی اسکیم ہی نہیں ہے جہاں پرائم منسٹر کا دل چاہے دے دے. اس سے بڑھ کر کیا جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ نے ایگریکلچر کے لیے کہا کہ ہم ختم کر رہے ہیں ٹیکسز اور اس کو کم, کوئی 0% میں فرق نہیں ہے, اور بڑھائی گئی ہیں. جی ایس ٹی یعنی روپیز میں ان کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے کہ این پی ہے کہ اس میں 222 روپے, کین ہے تو اس میں 100 روپے, اس طریقے سے لوگوں نے فکس ٹیکس کر دیا اس کے اوپر, اور بڑھ گئی اور مہنگی ہو گئی. سیم تنخواہیں آپ نے دیکھا کوئی نہیں بڑھی. ہم نے 125% تنخواہیں بڑھائی تھی, 100% پینشن بڑھایا تھا. ان لوگوں نے 47% آج تک تنخواہ بڑھائی ہے. عام آدمی کی مہنگائی آپ کے سامنے ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کیا بتایا, اب تو گھر گھر کا یہ پتہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیسے ان لوگوں نے کمٹ کی, کس گھوڑے پہ چڑھ کے آئے تھے اور لوگوں کو کہاں چھوڑ دیا ہے. یعنی حد اس بات پہ ہے کہ اتوار کا دن ہے, انڈسٹری بند ہے, آفیسز بند ہے, بجلی کا لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے 6 گھنٹے پہ آ گیا, مبارکباد دینے شروع کی, دوسرے دن وہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے. اور سب سے بڑی بدبخت بات یہی ہے کہ یہ کھڑے ہو کے ایک دم سندھ کو بھی چور کہتے ہیں, بلوچستان کو بھی چور کہتے ہیں, خیبر پختونخوا کو بھی چور کہتے ہیں, جبکہ چوری سب سے زیادہ بجلی کی پنجاب میں ہے, وہ نہیں کہتے. اور یہ خطرناک بات ہے, میں آپ کے پروگرام میں یہ بات, یہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں. یہ اس کا خطرناک نتیجہ نکلے گا, ایک دن یہ بم پھٹے گا. چھوٹے صوبے کہیں گے ہم چور ہیں تو چلو ہم چور ہی صحیح, پھر بہت خطرناک راستے پہ چلے گئے. ان کو احساسات ان کے وزیروں کو نہیں ہے کہ ہم کم کیا بات کیا کر رہے ہیں. فیڈریشن کو وہ ہٹ کر رہے ہیں. بھائی ہمارے لوگ غریب لوگ, چلو مانتا ہوں سندھ کے بلوچستان کا کنڈا لگاتے ہیں نا, 100 روپے کی 200 کی 500 کی چوری کرتے ہیں نا, وہ بھائی خدا کو مانو, چوری کے کیسز میں خود پھنسے ہوئے, اربوں خربوں میں پھنسے ہوئے, پاناما میں لٹکے ہوئے, روز وہ بس چل رہا ہے. غریب کی چوری 500 نظر آتی ہے, اپنی خربوں کی چوری نظر نہیں آتی. آج کل تو تم اس گھوڑے پہ ہو نا جس پہ چوری کا الزام ہے, تو تم کس منہ سے لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ چور ہے, بجلی چور ہے. تو تم تو اس ملک کے چور ہو, اس ملک کے خزانے کھا گئے ہو. تم تو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہو, تم تو جی آئی ٹی میں چوری میں ہو, اور یہ کہتے ہیں غریب آدمی کو جس کو کھانے کے لیے 3 وقت کی روٹی نہیں ہے, ایک کنڈے میں اگر چوری, میں بھی چوری کرتا بھی ہے مانتا ہوں, تو وہ بجلی کی 500 کی چوری کرتا ہے نا, 500 خرب کی تو نہیں کرتا نا, 5 ٹریلین کی تو نہیں کرتا نا, ٹیکس چوری تو نہیں کرتا نا. پاکستان میں بیچارہ رہتا ہے, کھاتا صابن یہاں سے لیتا ہے, ٹیکس دیتا ہے, گھی لیتا ہے, ٹیکس دیتا ہے, جو چیزیں لیتا ہے اس میں جی ایس ٹی دیتا ہے, غریب آدمی بھی دیتا ہے. یہ لوگ وہ بھی نہیں دیتے. خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے برعکس مسلم لیگی حکومت عوام کو بنیادی سہولیات دینے میں ناکام رہی. سب سے بڑی امپورٹنٹ اس میں ہے, اہم چیز یہی ہے کہ ہم نے یہ بات کی ہے, آج آپ کی صحت کے لیے جو جی ڈی پی رکھی ہوئی ہے, جو کم سے کم دنیا میں 3% سے 4% بھی ہے, 11%, ہمارے پاس 0.80% ہے. تب لاہور جیسا شہر جسے کہتے ہیں ایک بڑا شہر بن گیا ہے, وہاں اسی شہر کے اندر
جن ہاسپٹل میں لوگ زمین پہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، میڈیا دکھاتی ہے، اسی شہر میں جڑی تعلیم کا حال. ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم دانش اسکول ہر جگہ بنائیں گے غریبوں کے لیے، کہاں گئے؟ سستی روٹی کر دیں گے، کہاں گئی؟ کدھر گئی؟ صحت کی سہولیات دیں گے، کہاں گئی؟ کیا موٹر وے اچھی بات ہے، اورنج ٹرین اچھی بات ہے، میٹرو اچھی بات ہے، چند جگہوں پہ چند لوگوں کے لیے. اس ملک میں 20-22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان کی ضروریات صرف وہ کہتے ہیں ہمیں تعلیم دو، صحت دو، روٹی دو. یہ 3 چیزیں مانگتے ہیں جو حکمران نہیں دے رہے. ہم یہ بڑا دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا. ہم نے 125% تنخواہ بڑھا کے 80,000 خاندانوں کو عزت دار روزی دے دی. ہم نے 100% پینشن بڑھا کے ان بوڑھوں کو 20 لاکھ 22 لاکھ بوڑھوں کو زندگی گزارنے کے لیے دیا. ہم نے 35 لاکھ غریب عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لے آئے. 35 لاکھ. آپ اندازہ کرو کہ 150 ملین لوگ جو ہے تقریباً ان کو ہم نے فیسلٹیٹ کیا ہے، کوشش کی ہے. کسانوں کے آپ جا کے دیکھیں، اس وقت کے کسان خوش تھے. آپ کو اس چیز کا سروے کیا، وہ خوش تھے. آج کسان بدحال ہے، اپنا آلو بھی جلاتا ہے، چینی بھی پھینکتا ہے، گندم بھی پھینکتا ہے، مکئی بھی پھینکتا ہے. ان کے ریٹ نہیں ملتے، کپاس کے ریٹ نہیں ملتے. امپورٹ ہم الاؤ کر دیتے ہیں تو ہمارا زمیندارہ بیٹھ جاتا ہے، کسان بیٹھ جاتا ہے. تو ہمیں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے پوری کوشش کی. آج بھی سندھ میں اگر آپ چلیں گے الحمدللہ آپ کو ہر یونین کونسل میں ایک اسپتال ملے گی. آج سندھ میں 6,000 ڈاکٹروں کو اپائنٹ کیا گیا ہے. 2 دن پہلے 6,000 ڈاکٹرز کو کہ جائیں، ہر گاؤں میں جائیں. اسپتال جتنے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اپنا کیا نام ہے SIUT جتنا بڑا ادارہ کراچی میں بھی ہے، سکھر میں بھی ہے اور بن بھی رہا ہے. کینسر اسپتال بن رہے ہیں، میرے یہاں سکھر میں بن رہا ہے کینسر اسپتال. نیشنل کارڈیو ویسکولر ایک کراچی میں بن رہا ہے، ایک سکھر میں تیار ہو گیا ہے، ایک لاڑکانہ میں. کراچی کے اندر آپ کے ایمرجنسی کارڈیو کے سینٹر بنائے گئے، 8 سینٹر بنائے گئے. ہر فلائی اوور کے نیچے کہ ایمرجنسی میں کوئی پہنچے تو اس کو میڈیسن مل سکے اور مین جگہ پہ پہنچے. اس چیز سے آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. تھر جیسے علاقے میں اسپتال ہے، ہر تالکے میں بڑی اچھی اچھی اسپتال بنائی گئی ہے. کوشش یہ کی ہے جو تھر کا پاس کا اور جو ہم پہ الزام بھی ہے وہ ہم اس کو فیس کر سکیں. تعلیم، اسکول، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں. آپ دیکھیں اسپورٹس کے بڑے بڑے گراؤنڈس بن رہے ہیں. یعنی کوشش کی ہے ہم لوگوں نے، مگر وہ کوشش ابھی 20% ہے. 80% اور کام کرنا ہے، ضرورت ہے کام کرنے کی. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تیر مار لیا، کوشش کی ہے. اگلا 4 سال 5 سال ملیں گے تو شاید ہم 40% پہ پہنچیں، مگر کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں اب وہ زمانہ گیا، نعرے گئے، غریبوں، مسکینوں، ننگے پاؤں والوں ہم آپ کے لیے آئے. 5 سال بھول جائیں گے، پھر 5 سال کے بعد آئیں گے. تو ان لوگوں نے تو یہی کیا ہے. قطر و سعودی عرب کے درمیان حالیہ تنازع کے پس منظر میں خورشید شاہ کا کہنا ہے، دیکھیں فارمولہ تو بڑا سمپل ہے. ہم نے فلور پہ بھی کہا ہے کہ میاں نواز شریف تم جب ریاض گئے اور جو ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ وہاں ہوا، 35 ملکوں کے الائنس میں تھے، ہم نے تو اپنا فوجی جنرل بھی ان کو دے دیا. 35 ملکوں کی جو افواج ہوگی، اسلامک فوج ہوگی، اس کا سربراہ بنانے کے لیے اتنا کچھ ہم نے کیا. مگر جو ہماری عزت وہاں ہوئی، اس کے بعد میاں صاحب سے ہم نے کہا کہ آ کے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے. اس کا نتیجہ آپ نے ابھی دیکھا کہ 35 ملکوں کا ہم الائنس ہے اور ہم اس میں موجود ہیں. اور قطر کے اوپر، ایران کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہے، وہ اسلامی دنیا لگا رہی ہے. اس کو اسرائیل ویلکم کرتا ہے، ہم اس کا حصہ ہے. ہماری کیا پالیسی ہے بھائی؟ ہماری پالیسی تو 1974 کی بھٹو والی ہونی چاہیے نا. جب 73 میں اسرائیل نے مسلمانوں میں انتشار پھیلایا، حملے کیے، تو بھٹو گھر نہیں بیٹھا. بھٹو 73 میں نکل گیا، دنیا میں چلا گیا، اپنی ایئر فورس دے دی ان کو بچانے کے لیے، ایجپٹ کو، سیریا کو بچانے کے لیے. ہمارا رول کیا ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ اچھا اگلے ہفتے ہم جائیں گے، جب چڑیا چگ جائے گی کھیت، گرمی بڑھ جائے گی. ہمارا برادر ملک ہے قطر، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. کیا ہم اس کے الائنس میں رہ کے قطر کو خدا حافظ کہہ دیں؟
یا ہم اس کے ساتھ تعلق بنائیں گے، الائنس سے نکلیں گے، یا الائنس میں نکلیں گے ان کے ہم جائیں گے. تو ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ان کی جگہ پیپلز پارٹی ہوتی تو پیپلز پارٹی پہلے دن ریاض کانفرنس کی جگہ ریاض کانفرنس میں جا کے اس بات کا بالکل اندیہ دیتا، بتاتا کہ جی یہ الائنس مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوگا. ٹرمپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ مسلمان کا الائنس اندر گھس کے وہ ٹرمپ ایک جھگڑا کرائے اور مسلمان قوم کو لڑائے اور وہاں پہ اسلحہ بیچے. ٹرمپ تو اسلحہ بیچنے آیا تھا نا سعودیز کو، یہی ہوا نا. تو ہم کس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں؟ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. یا اس الائنس میں رہنا پڑے گا تو قطر سے قطر تعلق ہوگا. بھائی ایران بھی تو پابندیوں میں چلا نا. تو ہمیں جس پالیسی کے تحت، مجھے خوف تو یہ ہے نا، جس پالیسی کے تحت آپ قطر پہ پابندیاں لگا رہے ہیں وہ الزام تو ہم پہ ہے سب سے زیادہ. ہندوستان اٹھ کھڑا ہوگا کہ پاکستان کے اوپر، تو یہ الزام پاکستان کے اوپر ہے. ہندوستان کون سی جگہ چھوڑی ہے جہاں پہ ہمیں اٹیک نہیں کیا ہے بیکاز آف اوور پور فارن پالیسی. سید خورشید شاہ کے مطابق مسلم لیگی حکومت کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں. ہماری خارجہ پالیسی ہے نہیں. یہ خارجہ پالیسی ہوتی تو جندال جو ہے وہ پرائم منسٹر سے مل سکتا ہے اکیلے چھپ کے جس کا بھائی پرائم منسٹر بننے کے بعد، ہیڈ آف اسٹیٹ بننے کے بعد، آپ چیف ایگزیکٹو بننے کے بعد آپ نواز شریف نہیں ہے، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. آپ پاکستان کی پراپرٹی ہے. آپ کا ہر بات پاکستان کی امانت ہوتی ہے، ملک کی امانت ہوتی ہے. تو آپ ایک ہندوستان کے بندے کے ساتھ چھپ کے ملتے ہیں، اس کے بعد ویزا بھی نہیں مری جانے کا، اور اس کے منٹس بھی نہیں آتے، اس کی بات بھی نہیں آتی، کلیئرنس بھی نہیں آتی، پریس ریلیز بھی نہیں آتی، ترجمان بھی نہیں آتا. تو کیا بات ہوئی؟ تو بات تو یہی ہوگی کہ ہم اسلامک انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں جا رہے ہیں، ذرا آپ ہاتھ ہلکا رکھنا ہوتا ہے، اپنا جج نہیں بھیجنا. یہی بات ہوئی ہوگی نا. مودی کے ساتھ تعلق اچھا ہے ان کا. پہلا وزیر اعظم ہے ہندوستان کا جس کے کسی وزیر اعظم کے گھر میں گیا وہ شادی مبارک دینے. اور میاں صاحب ان کی ہسٹری ہے کہ شادی کی دعوت کس کو نہیں دیتے ہیں، دیتے ہی نہیں، آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا. اور جبکہ مودی کو دعوت دیتی. پرسنل ریلیشن شپ اس میں نہیں ہوتی. جب آپ ملک کے کسی ملک کے سربراہ ہوتے ہیں وہ پرسنل ریلیشن نہیں ہوتے، آپ قومی امانت بن جاتے ہیں. تو جب یہ حالات ہوں گے، ملک میں فارن پالیسی کہاں ہے، کدھر ہے، کون کر رہا ہے یہ فارن؟ ہم بلاول نے جب چیئرمین نے مطالبہ کیا تھا، لوگ اس کو کہتے بچہ ہے تو کیا تھا مطالبہ کیا فارن منسٹر بناؤ. اس نے دیکھا تھا کہ بھائی اصل مسئلہ ادھر ہے. فارن منسٹر اکیلا ہوگا تو فارن پالیسی فارن آفس میں ایکٹیویٹی ہوگی اور وہ اپنی پوزیشنز بنائے گا، جائے گا دنیا میں. میاں صاحب 4 دن ادھر ہوتے ہیں، 6 دن باہر ہوتے ہیں. اب کل آ جائے گے، کل آئیں گے، پھر 2-3 دن کے بعد پھر جا رہے ہیں. گھومنے آتے ہیں، ادھر وزٹ کرنے آتے ہیں پاکستان کو. اب جس ملک میں یہ حشر ہو اور آپ پوچھتے ہیں فارن پالیسی، کہاں ہے فارن پالیسی؟ ہم 6-5 سال رکھ کے آئے نا. لوگ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں تو پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں فارن پالیسی نہیں بناتے. جھوٹ ہے. آج کل 10 سال کی بات کر رہا ہوں. ہم نے 5 سال حکومت کی، کسی نے انٹرفیئرنس نہیں کیا. شاہ محمود قریشی تھا، انا ربانی تھی، بالکل انڈیپینڈنٹ پالیسی تھی. ڈبیٹ ہوتی تھی ہم میں. ہاں ہم اپنے اداروں سے ہی بات کرتے تھے کہ آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، آپ کے کیا ایشوز ہیں، ان کو لے کے ڈبیٹ کرتے تھے. اب بھی کسی کا انٹرفیئر بدنام کرتے ہیں، ادارے چلنے نہیں دیتے، ادارے فارن پالیسی چلاتے ہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے، اپنی نااہلی ہے. چل خود نہ سکو، لکھ لعنت گھٹنوں پہ. کام خود نہ کر سکو، الزام دوسروں پہ دے. موجودہ حکومت سندھ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مزید کام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا، آج کل تو بڑے اچھے طریقے سے کام ہو رہے ہیں، محنت ہو رہی ہے. کراچی میں بھی کام ہو رہا ہے، انٹیریئر میں بھی کام ہو رہا ہے. مزید کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، مزید کام کرنے کی اور ضرورت ہے. ہمیں تو لوگوں کے مسائل کو، ایشوز کو دیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اور سندھ گورنمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ غریب ملازمین کی تنخواہ میں 15% رکھی. یہ مبارکباد دیتا ہوں. خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ NFC صرف پیپلز پارٹی ہی دے سکتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے.
اسحاق ڈار کو کیا ہمت ہے بیچارے کو, وہ تو بیچارہ ٹھیک ہے, اچھا آدمی ہے, ٹھیک آدمی ہے, اچھا ہے, میں اس کو برا کیوں کہوں. یہ پیپلز پارٹی کھیل سکتی ہے, NFC وہ دے سکتی ہے, پروونشل اٹانومی وہ دے سکتی ہے, آئین میں ترمیم کر کے فیڈریشن کو مضبوط وہ کر سکتی ہے. یہ ہمارے کام ہے, ان کا کام نہیں ہے. ان کے پرویز مشرف 10 سال بیٹھا نہیں دے سکا, یہ جگر ہے. ہم نے کہا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ کم کرو, NFC بناؤ, ٹھیک کرو, صوبوں کو 2 اختیارات, صوبوں کو 2 بناؤ, 2 صوبے بھی ہمارا حصہ ہے. صوبے سے تو فیڈریشن بنتی ہے, صوبے تو فیڈریشن کا حصہ ہوتے ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, کسی کو طاقت ہی نہیں, جرت ہی نہیں. وہ صحیح کہتا ہے, ہاں ہم آئیں گے, ہم دیں گے. PIA اور اسٹیل مل جیسے اداروں کی نجکاری سے متعلق ایک سوال کے جواب میں خورشید شاہ نے کہا, PI کو اسی طریقے طرف لے کے جا رہے ہیں. کبھی ہیرون نکل رہی ہے, کبھی کیا نکلتی ہے, مگر PI کو نجکاری کریں گے تو بہت زیادتی کریں گے. اسٹیل مل کو نجکاری, ان کا تو مینیفیسٹو تھا کہ ہم کوئی نجکاری نہیں کریں گے, اداروں کو پہلے بنائیں گے, پاؤں پہ کھڑا کریں گے, پھر کریں گے. ان کا مینیفیسٹو آپ پڑھ لیں. مگر ان لوگوں نے جو وعدے کیے لوگوں سے پورے نہیں کیے. مینیفیسٹو پہ کیا کریں گے بیچارے. یہ اس ملک میں اندھیر نگری چبر راجا, لوگ بھی تماشے پہ چلے جاتے, بندر کے ناچ پہ کھڑے ہو جاتے, دیکھتے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے اس مطالبے پر کہ صحافیوں کی کم از کم تنخواہ 25,000 ہونی چاہیے, خورشید شاہ نے کہا, ہم تو اس کے حق میں ہیں. ہم تو لوگوں کی طرف, آپ اندازہ کریں گے پیپلز پارٹی تو اس بات پہ کسی ڈرتی نہیں, خوفزدہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو صحیح عزت دار پیسے دو گے تو رشوت سے بھی بچو گے, ملک بھی چلے گا, امن بھی آئے گا, لوٹ مار بھی نہیں ہوگی. میں نے بتایا نا, ہم 125% تنخواہیں بڑھا دی. 7,000 سے 14,000 پہ ہم لے کے گئے تھے, 12,000 پہ امیڈیٹلی 5,000 جمپ دیا تھا بیسک سیلری پہ. اور ہم نے 125% تنخواہ بڑھانا کوئی مذاق نہیں ہے. ایک ہی وقت میں 50% تنخواہ بڑھائی تھی. یہ پیپلز پارٹی کرتی ہے. باقی جمالی صاحب کسی کو ہمت نہیں ہے